أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 46 تا 47 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 اور 47 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ جہاد کا پیغام ہے، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا اور کہہ دیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو، اور اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں تو سوائے فساد پھیلانے کے تمہارے درمیان کوئی اور اضافہ نہ کرتے اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں تمہاری صفوں کے درمیان دوڑے دوڑے پھرتے، اور خود تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے مطلب کی باتیں خوب سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ انسانوں کا کوئی عذر اس وقت مانا جا سکتا ہے جب اس نے اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش اور تیاری پوری کی ہو، پھر کوئی غیر اختیاری وجہ ایسی پیش آ جائے جس کی بنا پر وہ اپنا فریضہ ادا نہ کر سکا ہو۔ لیکن اگر کسی قسم کی کوئی کوشش اور تیاری کیے بغیر یہ کہہ دینا کہ ہم معذور ہیں، ہماری معذرت قبول کریں، مثلا کوئی شخص فجر کے وقت بیدار ہونے کی تیاری پوری کرے، الارم لگائے یا کسی اور کو بیدار ہونے کے لیے مقرر کرے، پھر آنکھ نہ کھلے تو بے شک معذور ہے، لیکن تیاری کچھ نہ کی ہو اور پھر آنکھ نہ کھلنے کا عذر پیش کرے تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تفسیر۔ عنوان ہوتا ہے منافقوں کی ریشہ دوانیاں اور شرارتوں کا تذکرہ۔ یہ عذر کرتے ہیں، ان کے غلط ہونے کے ایک ظاہر دلیل یہ ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا جہاد میں شامل ہونے کا تو کم از کم ساز و سامان اپنا تیار کر لیتے، لیکن یہ تو اعلان حکم کے بعد بھی دن گزرنے پر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، ایک تن کا بھی ادھر سے ادھر نہ کیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام کے ارادوں کا علم تھا، اس لیے انہیں پیچھے ہٹا دیا اور قدرتی طور پر ان سے کہلوا دیا کہ تم بیٹھنے والوں ہی کا ساتھ دو۔ سنو، ان کے ساتھ کو ناپسند رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ پورے نامراد اعلیٰ درجے کے بزدل بڑے ہی ڈرپوک ہیں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ ہوتے تو یہ پتہ کھڑکا اور بندہ سر کے بل تیار ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی
तुम पर भी ये फसाद बर्पा कर देते। ये इधर की उधर की सारी बातें इर्द गिर्द करते, बात का बतंगड़ बनाते, आपस में फूट और अदावत डालने की पूरी कोशिश करते, कोई नया फितना खड़ा कर देते, तुम्हें आपस में ही उलझा देते। इनके मानने वाले इनके हम ख्याल बन जाते, अच्छी नज़र से देखने वाले खुद तुमको भी मौजूद और वो भोलेपन में इनकी शरारतों से बेखबर रहते, जिसका नतीजा मोमिनों के हक़ में नहायत बुरा निकलता, आपस में शरा फसाद बढ़ जाता। मुजाहिद वगैरह का कौल है, मतलब ये कि इनके गोविंदे इनके ही जासूस वो भी इन्हीं के बीच में शामिल होते, जो तुम्हारी रत्ती रत्ती की खबर इन्हें पहुंचाते रहते। लेकिन ये मायने करने से वो लताफत बाकी न रहती जो शुरू आयत से है, यानी इन लोगों के तुम्हारे साथ ना निकलना अल्लाह ताला के लिए भी पसंद नहीं रहा। तुम में बाज़ वो हैं जो इनकी मान लिया करते हैं, ये तो बहुत दुरुस्त है, लेकिन जासूसी की कोई खसूसियत इनके ना निकलने की वजह के लिए नहीं हो सकती। इसलिए फ़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यही कौल है। इमाम मोहम्मद बिन इसाक भी यही फरमाते हैं कि इजाज़त तलब करने वालों में अब्दुल्ला बिन उबई सलूल और जद बिन कैस भी था, और यही बड़े मुनाफिकीन और बाअसर लोग थे। अल्लाह ताला ने इन्हें दूर टाल दिया। अल्लाह अकबर। अगर ये साथ होते तो इनके मुंह देखा देखी बाकी भी मुसलमान इनके साथ हो लेते और वो नुकसान का बाइस बनते। अल्लाह अकबर। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।